ایک تاریخی معاہدہ جس نے بین الاقوامی سطح پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور وہ معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ۔ یہ معاہدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر رہی ہیں ہمارے ساتھ محترم اعظم چودھری صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر بتائیے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کرن، جب پاکستان انڈیا کی لڑائی ہوئی ہے اس سے پہلے پاکستان کے حوالے سے بڑی ایک منفی تاثر پایا جاتا تھا، اور وہ انڈیا کا پروپیگنڈا تھا کہ شاید پاکستان بہت کمزور ہے، شاید پاکستان دفاعی محاذ کے اوپر اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، کمزور اکانومی کو لے کے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا۔ لیکن جب پاکستان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا بھارت کا، تو اس وقت پاکستان نے جو بھارت کو ناکو چڑھے چبوئے اس وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور ہم نے تو کلیم نہیں کیا، امریکہ نے وہاں پہ، ٹرمپ نے بار بار کہا کہ پاکستان نے ان کے کبھی کہا کہ 4 جہاز گرائے ہیں، کبھی کہا 5 جہاز گرائے ہیں۔ تو یہ جو پوری دنیا کے اندر شور مچا، اس نے پوری دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ جارحیت کی تو پاکستان کے اندر جو ڈرون آئے تھے اس وقت، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی ڈرون تھے، اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی جو انڈیا نے استعمال کی پاکستان کے اندر، اور اس میں نہ صرف انڈیا کو دھول چاٹنا پڑی بلکہ جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی اس کا بھی ایک فیلئر نظر آیا۔ اس کا جو ایک بھرم یا ایک زوم تھا اسرائیل کا، وہ ٹوٹا اس لڑائی کے اندر۔ اس کے بعد اسرائیل نے مسلسل اپنی فلسطین سے ہٹ کر جو جارحیت کی، دیکھیں فلسطین کے اندر تو روزانہ وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اب تک میرا خیال ہے کوئی 70 سے 80 ہزار لوگ ہیں جو وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سب متاثر ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اس نے بدمعاشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ایران کے اوپر ایک حملہ کیا، اور ایران نے بھی اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس کا الٹیمیٹلی امریکہ کو مداخلت کرنا پڑی، اور ایران جو ہے اس نے اس وقت اس کا پیچھا چھوڑا جب امریکہ درمیان میں آیا۔ اس کے بعد جب اس نے دوحہ کے اندر حماس کی لیڈرشپ کے اوپر اٹیک کیے ہیں، یہ بڑی ایک معنی خیز بات تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قطر ہے اس نے ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، چاہے افغانستان کے معاملات ہوں، چاہے اسرائیل فلسطین کے معاملات ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ثالثی کا پلیٹ فارم ہمیشہ دوحہ کے اندر رہا ہے، چاہے امریکہ طالبان کے اندر مذاکرات کروائے جا رہے ہوں، چاہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کوئی مذاکرات چل رہے ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دوحہ کے اندر وہاں پہ جو لیڈرشپ تھی جو مذاکرات کر رہی تھی حماس کی، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو عرب دنیا قطر سمیت ان کا کہنا تھا کہ یہ ان سے بالا ہی بالا، ان کو لائلم رکھ کے یہ اٹیک کیے گئے، لیکن اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے امریکہ کو ان حملوں سے پہلے آگاہ کیا تھا۔ یہ ایک بڑی معنی خیز بات تھی کہ اگر امریکہ کو پہلے سے پتہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ان حملوں میں امریکہ کی کنسنٹ شامل تھی۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ پورے عرب کا آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ نے اپنے سر لے رکھی ہے، اور ان سے اربوں ڈالر صرف اور صرف سیکیورٹی کی مد میں امریکہ ان سے وصول کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دوحہ کے اندر حماس کی لیڈرشپ پہ حملہ ہونا، اور امریکہ کا اس کے اندر کنسنٹ شامل ہونا یا اس کا خاموشی اختیار کرنا، اس چیز نے ان لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی بہتر انتظامات کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جب OIC کانفرنس کی گئی، اس کے اندر ایک پھر مایوسی دیکھنے میں آئی، کیونکہ تمام عرب ممالک وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے OIC کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا آیا، 0 + 0 = 0۔ کوئی انہوں نے وہاں پہ سٹیپ نہیں لیا، کچھ نہ کرتے، صرف اس سے سفارتی تعلقات ختم کر دیتے اسرائیل کے ساتھ، کم از کم دنیا کو پتہ چلتا کہ انہوں نے کوئی ایک سٹیپ لیا ہے، لیکن انہوں نے سفارتی تعلقات تک ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اچھا، اس چیز سے پوری جو اسلامک ورلڈ ہے اس کے اندر ایک مایوسی بھی آئی کہ عرب ممالک جو کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں جن کا شمار ہوتا ہے،
قطر بذات خود ایک بہت امیر ملک ہے، اس کے ساتھ کویت ہے وہ بہت امیر ہے، یو اے ای اور سعودی عرب بہت امیر ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے اسرائیل کو کم سے کم کچھ فرق پڑے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ عرب جو ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف رجوع کیا، کیونکہ پاکستان دیکھیں اسلامک ورلڈ کے اندر پاکستان واحد ملک جو ایٹمی ایک طاقت ہے، اور پاکستان کی تازہ ترین جو جھڑپ تھی انڈیا کے ساتھ جو جنگ تھی اس کے اندر انہوں نے دفاعی صلاحیت پوری دنیا نے دیکھی، اور ان کو اس چیز کا بھی اندازہ تھا کہ جب بھی ان پہ مشکل وقت آیا پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ برادرانہ تعلقات ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمارے کوئی دیکھیں ہمارا جو مذہبی معاملات ہیں وہ سارے سعودی عرب سے منسلک ہیں، ہمارے جو سب سے مقدس مقامات ہیں جس میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی وہ سعودی عرب کے اندر ہے، اور مسلمان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ اس طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے، تو لہٰذا یہ معاہدہ نہ بھی کیا جاتا تو پاکستان پھر بھی اپنے مقدس مقامات اور ممالک کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاکستان تیار رہتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ باقاعدہ انہوں نے ایک معاہدہ ہم سے کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو امریکن ان کو ایک شیلٹر فراہم کیا جاتا تھا یا امریکن ایک سیکیورٹی کے نام پہ ان سے پیسے لے رہا تھا، اب وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کر کے کہ ایک پر حملہ ہوگا تو دونوں پر حملہ ہوگا۔ اگر سعودی عرب کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا مطلب پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، اگر پاکستان کی طرف دیکھے گا تو اس کا مطلب ہے وہ سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے اور ممالک اس کے اندر شامل ہوں گے اور وہ پاکستان کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کریں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک گیٹ وے ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اس ملک کے لیے ترقی کے راستے بھی کھل سکتے ہیں اس سے۔ اور عرب ممالک کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی جو جاب مارکیٹ ہے وہ بھی شرنک کر دی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ پاکستانیوں پہ مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں وہ عرب ممالک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس معاہدے کے بعد امید ہے کہ ان چیزوں میں بھی بہتری آئے گی، جو پاکستانی کاروباری لوگ یا وہاں پر جو جاب کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے بھی وہاں پہ کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ سر آپ نے بات کی سیکیورٹی کی کہ امریکا سے بہتر آپشن پاکستان بھی، آپ نے جس طرح بات کی کہ ایک اٹامک پاور ہے، تو کیا اب جس طرح آپ نے پھر ایک اور بات کی کہ دونوں پر حملہ، ایک پر حملہ دونوں پر کنسیڈر کیا جائے گا، تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، کیا سعودی عرب بھی پاکستان کی نیوکلیر پاور یوز کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو اس کے نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ سارے اس نے امریکہ نے اپنے ملک کے اندر نہیں رکھے ہوئے، اس نے مختلف ممالک کے اندر اپنے اڈے بنا کے ان کو پھیلا رکھا ہے پوری دنیا کے اندر، تاکہ اگر کبھی امریکہ کے اوپر حملہ ہو تو وہ کسی دوسرے اڈے سے اس کا جواب دے سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی اگر جس طرح کا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان اگر اپنے نیوکلیئر ویپن وہاں پہ اس معاہدے کے تحت وہاں پہ رکھتا ہے یا انسٹال کرتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں کوئی مذائقہ ہے، کیونکہ جو اسرائیل کا تھریٹ ہے وہ سب سے پہلے وہ عرب ممالک کو ہے، اور عرب ممالک سے نزدیک ترین اسرائیل ہے۔ پاکستان سے اگر اس کی کوئی لڑائی ہوتی ہے اور پاکستان سے ہم یہاں سے کوئی چیز لانچ کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، تو اس نے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ سعودی عرب سے اگر لانچ کیا جاتا ہے تو اس نے میکسیمم 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے اور اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ انسٹالیشن ہو سکتی ہے تاکہ اسرائیل کو اس کی جارحیت سے روکا جا سکے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدے کے بعد انڈیا اور اسرائیل کو سیکیورٹی خدشات ہوں گے یا کوئی تھریٹ ان کو فیل ہو رہا ہے اپنی؟ بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس تمام یہ جتنی لڑائیاں آپ کو حالیہ نظر آئی ہیں اس کے اندر اسرائیل اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں، اور امریکہ بھی ان کے ساتھ نظر آیا ہے۔ یہ تینوں ممالک کا آپ کو گٹھ جوڑ نظر آئے گا ہر لڑائی کے اندر، چاہے وہ پاکستان انڈیا کی لڑائی ہو، چاہے وہ ایران اور اس کی اسرائیل کی لڑائی ہو، چاہے وہ قطر اور اسرائیل کا معاملہ ہو، آپ کو یہ تینوں ممالک اکٹھے نظر آتے ہیں۔ تو جب اسلامک ممالک اس طرح اکٹھے ہوں گے اور بالخصوص پاکستان پہ اعتماد کریں گے باقی دیگر اسلامی ممالک، تو ان کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے، کیونکہ ان کو آلریڈی جو اسرائیل کو سب سے زیادہ اس کو خوف آتا ہے یا اس کو خطرہ ہے وہ صرف پاکستان سے ہے۔
کیونکہ 3 ممالک ایسے تھے جس سے وہ خائف تھا. ایک ایران تھا, ایک ترکی تھا اور ایک پاکستان تھا. اب ترکی نے کیونکہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رکھا ہے پہلے سے, ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں, تو اس لیے ترکی سے اس لیول کا ان کو خطرہ نہیں ہے. اس کے بعد ایران آتا ہے. ایران کے اوپر ابھی اس نے حالیہ حملہ کیا ہے. ان دونوں ممالک کو اپنی اپنی صلاحیت کا کھل کے اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی کیا دفاعی صلاحیت ہے اور ایران کی کیا دفاعی صلاحیت ہے. اب رہ جاتا ہے پاکستان, جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے اور جس کی فضائی اور بری و بحری اس کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی ان سب کو پتہ ہے. تو اس لیے ان کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر پاکستان اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو انڈیا یا امریکہ کو کوئی نقصان پہنچے نہ پہنچے, اسرائیل بہرحال خطرے میں نظر آتا ہے. اسرائیل کی جو سلامتی ہے وہ انہیں خطرے میں نظر آتی ہے, کیونکہ اسرائیل کا ایک زوم تھا کہ اس کے پاس بڑی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی ہے, آئرن ڈوم ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ان جنگوں کے دوران اس کی جو صلاحیت ہے اس کا پول کھل چکا ہے. اس کے پاس کتنی صلاحیت ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے آئرن ڈوم کا جو وہ آپ کو ناکام اور نکارہ نظر آیا ہے, یہ ایران کی جنگ میں بھی اور پاکستان کی جنگ میں بھی. ہم نے ان کے ڈرون بھی گرائے, ہم نے رافیل بھی انڈیا کے گرائے, اور اس کے بعد ایران نے بھی وہاں پہ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. تو کہاں گئی ان کی وہ ڈیفنس جو ان کی صلاحیت تھی؟ تو اس لیے اسرائیل سب سے زیادہ تھریٹ میں ہے, اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ کا پریشان ہونا بنتا ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر سب سے جو مضبوط لابی ہے وہ جوش لابی ہے, وہ انہی کی لابی ہے, اور ان کے میں سمجھتا ہوں کہ بالواسطہ کنٹرول امریکن حکومت کے اوپر انہی کا ہے, تو انہی کی پالیسیز وہاں پہ چلتی ہیں. اچھا, اس میں ایک مثبت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پہلو بھی ہیں تو جو تشویشناک ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ایسا سامنے آئیں گی. مجھے عرب ممالک کے اوپر ابھی اس لیول کا مجھے اعتماد نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک کے پاس تمام تر وسائل ہونے کے باوجود, دولت ہونے کے باوجود, تعلقات ہونے کے باوجود, انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو OIC کے اندر کوئی سٹیپ نہیں لیا. یہ ایک بڑا معنی خیز ہے. تو اس چیز سے مجھے کبھی کبھی یہ شک گزرتا ہے کہ جس طرح اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو بتا رکھا تھا, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ممالک بھی حماس پر حملے کے وقت آن بورڈ ہو. اگر کچھ ایسا نکل آتا ہے تو اس میں پھر پاکستان کے لیے مستقبل کے اندر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. بہرحال ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یا حکومت نے سوچ سمجھ کے یہ معاہدہ کیا ہوگا, اور انہوں نے تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھی ہوگی, اور ان کو اندازہ بھی ہوگا کہ اگر آئندہ مستقبل کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو اس سے پاکستان نے کس طرح نمٹنا ہے. تو ہم ہوپ فار گڈ, انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہی ہوگی. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. خطے میں سچویشن پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ اعظم چودھری صاحب نے نہایت بہترین اور مناسب الفاظ میں سمجھا دی ہے. جس طرح ہمیں حرمین شریفین کی سیکیورٹی کا معاملہ ملا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بیت المقدس کو بھی ہم پاکستانی ہی آزاد کروائیں گے. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.